وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ وجاوزنا اور ہم نے عبور کرایا ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر سمندر فاتوا پس وہ پہنچے علی قوم ایک قوم پر یعکفون وہ جھکے ہوئے تھے علی اصنام لہم اپنے بتوں کے سامنے قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا الہن آپ ہمارے لیے ایک معبود بناؤ کما لہم آلہہ جیسا کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ قال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون تم جاہل قوم ہو جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ متبر ہلاک ہونے والے ہیں ما ہم فیہ جس شرک میں یہ مبتلا ہیں وباطل اور جھوٹ ہے باطل ہے ما کانوا یعملون جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قال انہوں نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی معبود وہوا حالانکہ اس اللہ نے فضلکم تمہیں فضیلت بخشی ہے علی العالمین جہان والوں پر۔ وَإِذْ اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ میں نے تمہیں نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب یقتلون وہ قتل کرتے تھے ابناءکم تمہارے بچوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں فرعونیوں کی پکڑ کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دریائے بحیرہ قلزم کے اندر ان سب کو ملیہ میٹ فرما دیا غرق فرما دیا، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی بچا نہیں، سب کے سب نافرمانوں کو پانی کے عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہلاک فرما دیا۔ اور اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو پار کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ایک برائی کی مذمت کو بیان کیا اور وہ یہ کہ جب وہ عبور کر کے گزرے تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے اور ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کیونکہ انہوں نے ساری زندگی گزاری تھی مصر میں، اور مصر کے لوگ جو ہے وہ ان کے غلطیوں میں سے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ مشرک تھے، سورج کی پرستش، بیل کی پرستش، اور فرعون جو بھی وقت کا حکمران ہوتا اس کے بت بناتے اس کی پرستش۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب سب کو دعوت دی تو بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، لیکن جو چیز ایک مزاج کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مزاج کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی باقیات موجود رہتی۔ تو جب یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبود تو ان کے سامنے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
جس طرح ان کا معبود ہے ان کے سامنے ہے اور اس کی یہ پرستش کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود ہونا چاہیے. ہمارا جو معبود ہے، الہ ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنی عبادت کریں اور ہمیں اس کے اندر کچھ سکون حاصل ہو یا کچھ. اور یہ انسانی فطرت ہے. اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، قریب ہمارے ہندو ہے اور دائیں بائیں بہت سارے لوگ، ان کا ذہن یہ جی کہ ہماری توجہ ایک طرف مرکوز نہیں ہو سکتی، تو توجہ ایک طرف مرکوز کرنے کے لیے ہم سامنے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ایک ہے صنم، ایک ہے وطن. صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے، گھڑا جاتا ہے، سونے کا، چاندی کا، پتھر کا اور لکڑی کا، کسی بھی شے کا. اور وطن جو ہے اس کو بنایا نہیں جاتا، تراشا نہیں جاتا، جس حالت میں ہے بس اسی کی اس کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، اس طرح کی چیز. تو انہوں نے کہا جس طرح انہوں نے تراش کے اپنے سامنے بت رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک سلسلہ ہونا چاہیے، ہمارے بت اور ہمارے الہ ہمارے سامنے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمایا بڑے تم نادان، انکم قوم تجہلون. بڑے نادان، کیسی بات کرتے ہو. یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں اور متبر ما ہم، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں جس شرک کے اندر یہ مبتلا ہے. وباطل، اور جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا غور کرو کہ اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود بنا لوں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اس اللہ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی. چند باتیں اس میں قابل وضاحت ہیں. ایک بات یہ کہ یہ مشرک ہیں، ان کی جتنی عبادتیں، ریاضتیں، جتنی کوششیں ہیں، سب کی سب باطل ہیں، بیکار. یعنی کسی بھی عمل کے ثواب کے لیے آخرت میں پہلی شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا. اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قطعاً قبول نہیں. 3 مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا، ایک تو سورہ ابراہیم میں اور 2 سورہ نور میں. سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. رائی کو، راکھ کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، راکھ کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، اس کے اوپر شدید ہوا چلے، تیز ہوا، آندھی والے دن، اس راکھ میں سے کچھ بچے گا؟ جی کچھ بھی نہیں بچے گا. میں بالکل اگر تمہارے کچھ اعمال ہوں اور ہو تم کافر، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو تمہارا یہ شرک تمہارے سارے اعمال کو بہا کر لے جائے گا، کوئی ثواب نہیں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت کریم. 2 مثالیں اللہ نے دی ہیں سورہ نور میں. پہلی مثال دی ہے کہ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، صحرا میں سفر کرنے والا، وہ اس کو دھوپ کی وجہ سے ایک چمک نظر آتی ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سمندر ہے، یہ پانی ہے، میں یہاں پہنچوں گا اپنی ضرورتیں پوری کروں گا. لیکن جب وہاں پہنچتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کو اگلی چمک نظر آتی. فرمایا بالکل اسی طرح کافر آدمی، مشرک آدمی یہ امید لگائے بیٹھا ہے میری عبادتوں، ریاضتوں، کوششوں کی وجہ سے. ہندو کئی زمانے تک ان کے جو وہ پنڈت ہیں یا جو بھی ان کے لیڈر ہیں، وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، الٹا لٹکتے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، بڑی عبادتیں ظاہراً. فرمایا ان کو بڑی امید ہے کہ ہمیں بڑا ثواب ملے گا، حالانکہ قطعاً ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. جس طرح یہ چمک نہیں تھی، یہ دھوکہ تھا، اس طرح ان کو دھوکے. اگلی مثال اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. فرمایا جس طرح سمندر کی گہرائیوں میں کوئی آدمی ہو اور اوپر سے بڑی بڑی لہریں ہیں اور موجیں ہیں، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، ان موجوں کا اندھیرا، پھر رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، اس میں اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، ایک آدمی اپنا ہاتھ باہر نکال کے چیک کرتا ہے میرا ہاتھ ہے، اس کو نظر نہیں آئے. اتنے اندھیروں میں ہاتھ نظر نہیں آتا، ہاتھ موجود ہے، ہاتھ نظر نہیں آتا. اس کا عمل موجود ہے لیکن اس کا اجر و ثواب قطعاً آخرت میں کچھ بھی نہیں. یہ 3 مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا ایمان قیمتی پونجی. اللہ کی کتنی مہربانی ہے جی میرے آپ کے اوپر کہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ ایمان، جب ہم نے بولنا سیکھا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والدین کے ذریعے سے مجھے آپ کو عطا فرمایا. اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم. عمل کم ہو بھلے، لیکن ہو مومن، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یقیناً جنت میں جائے. بڑے اعمالوں کا ڈھیر ہے، مومن نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، نام و نمود، شہرت وغیرہ. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ آ گئی وہ جھکے ہوئے تھے.
اسی سے اعتکاف ہے. یعکفون علی اصنام لہم، اعتکاف کا معنی ہے عبادت کی غرض سے کسی چیز کے سامنے جھک جانا. ہم جو اعتکاف معنی لیتے ہیں شرعی اعتکافی اصطلاحی معنی وہ یہ ہے مسجد میں اپنے آپ کو روکنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کے لیے. پر اس عبادت کی اس اعتکاف کی 3 قسمیں. پہلا قسم واجب ہے، وہ اعتکاف ہے بندہ نظر مان لے جی میں اگر یہ کام ہو جائے یا میں اپنے لیے لازم کرتا ہوں کہ میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، وہ کام ہو جائے تو پھر اس کو بیٹھنا ہوگا، یا اپنے لیے نظر مان لے پھر اس کو بیٹھنا ہوگا. مثلا 3 دن کی اعتکاف کی اس نے نیت مان دی، اس میں 24 گھنٹے کا پھر اعتکاف 72 گھنٹے پورا وہ مسجد میں بیٹھے گا، اور اس اعتکاف کی نیت میں اس کا روزہ بھی ہوگا. روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے جو واجب اعتکاف ہے. دوسری قسم سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، اس میں بھی شرط ہے کہ بندہ روزہ دار ہو اور اس کی اپنی فضیلت ہے. تیسری قسم ہے نفل اعتکاف، اور نفل اعتکاف یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے آئے یا زیادہ دیر کے لیے مسجد میں داخل ہو، سیدھا پاؤں داخل کرے. پہلا کام یہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا کام دعا پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تیسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود مبارکہ کا اہتمام کرے کہ یہ ساری رحمتیں برکتیں ان کے ذریعے سے مجھ تک آپ تک پہنچی. تیسرا کام یہ ہے کہ یہ نیت کر لے نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک میں مسجد میں موجود ہوں میری نفلی اعتکاف کی نیت ہے. اب اعتکاف والا جب نیت کر لیتا ہے، خواہ وہ فرضی ہے، خواہ وہ سنت اعتکاف ہے، خواہ وہ نفلی ہے یا واجبی کوئی بھی اعتکاف، مسجد کے اندر اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس کے قصور کو معاف فرما دیں. معتکف کے لیے پھر مسجد میں کھانا بھی، لیٹنا بھی، اور بعض اوقات وہ ضروریات جو عام لوگ مسجد کے اندر پورا نہیں کر سکتے ان کے لیے جائز ہوتی ہیں، جس طرح جماعت والے ہمارے احباب آتے ہیں. ہدایات میں داخل ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے، پھر اس کی وجہ سے مسجد کے اندر وہ سارے کام جو معتکف کے لیے جائز ہیں اس شخص کے لیے جس نے نفلی اعتکاف کیا ہے اس کے لیے بھی جائز ہوں گے. باہر جائے گا، دوبارہ داخل ہوگا، دوبارہ اعتکاف کر لے گا، اعتکاف کی نیت کر لے گا نفلی اعتکاف کی، اور اس کا اجر و ثواب بہت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نفلی اعتکافات کی توفیق نصیب فرمائی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا یہ تو 100% غلط ہے، کیا تم بھی غلط ہونا چاہتے ہو، باطل ہونا چاہتے ہو، ناکام ہونا چاہتے ہو؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ایک غزوہ کے دوران صحابہ نے حضور سے، یہ بڑی قابل وضاحت بھی ہے اور قابل غور بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا، ایک بیری کا درخت جب دیکھا صحابہ نے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیری کا درخت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مشرکین کے لیے فلاں درخت ہے اس کے نیچے وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں، اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں، اپنے سامان لٹکاتے ہیں اور اس کے ارد گرد وہ ہجوم لگاتے ہیں، اس کو وہ متبرک سمجھتے ہیں اور وہ یہ خیال تصور کرتے ہیں کہ اسلحے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے ہمیں فتح ملے گی، کپڑوں میں برکت مل جاتی ہے ہمیں فائدے ہوں گے، اس کے ارد گرد ہم بیٹھیں گے اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں خوشحالی اور خوشی ملے گی. صحابہ نے عرض کیا اجعل لنا ذات انواط، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے ایک ذات انواط اس طرح کا درخت بنا دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکائیں، کپڑے لٹکائیں، یہ جو بھی. حضور نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے صحابہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود ہونا چاہیے جس طرح کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہے. ہماری شریعت کے اندر یعنی مقصد یہ تھا، ہماری شریعت کے اندر اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اب غور فرمائیں نا آپ، اگر حضور جو ہے اپنی امت کے لیے کسی چیز کو اپنے طور پر متبرک قرار نہیں دے رہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں، یہ فلاں درخت ہے بڑا متبرک ہے، فلاں جگہ جی بڑی متبرک ہے اور یہاں ضرور جانا چاہیے، جہاں جو جائیں گے وہی کامل ہوں گے، جو نہیں جائیں گے وہ کامل نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ گستاخ ہیں، ایسے ہیں ویسے. یہ ہماری ساری اختراعی باتیں ہیں، یقیناً حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. میری بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے جی؟ سمجھانے کا مقصد یہ جب حضور نے کوئی اس طرح کا سلسلہ متعین نہیں فرمایا
بلکہ وہ بیت رضوان وہ جس کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیکر کے درخت کو کٹوا دیا تھا۔ کیوں؟ کہ لوگ اس کے نیچے جا کے کچھ اعمال کرتے تھے اور وہ یہ خیال و تصور کرتے تھے کہ یہاں سے ہمیں برکتیں رحمتیں ملیں گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو صحابہ نے ان سلسلوں کو ختم کیا ہے اور حضور نے ان سلسلوں کی اجازت نہیں دی، تو ہم بھی اپنے طور پر اس طرح کے کوئی سلسلے قطعاً نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا غور کرو، تم معبود اللہ کے سوا بناتے ہو، اس اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے، یعنی تمہاری جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں۔ کلی فضیلت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کنتم خیر امت، اور آپ کی امت کی ہے، جس طرح حضور سب سے اعلیٰ نبی، حضور کی امت بھی سب سے اعلیٰ امت ہے، اس پہ میرا آپ کا ایمان۔ ہاں اس زمانے میں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ فرمایا اس اللہ نے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ جب اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو نجات دی من آل فرعون سے، یسومونکم وہ تم کو چکاتے تھے، پہنچاتے تھے، سوء العذاب برا عذاب، وہ برا عذاب کیا تھا؟ یقتلون وہ قتل کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم اور یقیناً اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ تو اس اللہ کے حضور تم جھک جاؤ، اس کی عبادت کرو اور اس کو الہ اور معبود بناؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال